تو کاشی صاحب، آپ نے یہ ارشاد بھٹی جیسے تجزیہ کار جنہیں کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈیوز میں بٹھائے گئے ہی یہ سینئر ہو چکے ہیں، ان کا تازہ ترین گھٹیا پن ملاحظہ کیا ہوگا کل آپ نے بھی؟ آج میرے ساتھ ہیں بھوکے ننگوں کے ارب پتی رہنما جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ سندھ میں تو بہت ننگے ہیں۔ اچھا، ننگوں سے یاد آیا کہ سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں ان کو آپ پیسے بھی نہیں دیتے، جو پیسے دے کر وعدہ کر کے آپ ان کو جلسوں میں لاتے ہیں؟ یہ ان کا لیول ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میرا پورا بچپن پی ٹی وی کے ڈراموں میں یہی ایک سیٹ پیٹرن دیکھتے ہوئے گزرا ہے، جس میں اگر آپ نے کوئی غریب یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سندھی دکھانا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ڈاکو، چور، لٹیرا دکھایا جاتا تھا، اور اگر امیر سندھی دکھانا ہے تو وہ 2-3 بیویوں کے ساتھ اس کو دکھایا جاتا تھا۔ ایک مخصوص کردار میں ہی وہ سندھی ہمیں نظر آتا رہا ہے۔ پینڈو جاہل دکھانا ہے یا یہ دکھانا ہے کہ کوئی لاؤڈ خاتون ہے تو وہ پنجابی اور ایک نا وہ خاص قسم کا ایکسنٹ بنا کر اس کو سیما چودھری، ٹھیک، اور جس کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور یہ وہی سیٹ پیٹرن ہے۔ اینڈ دین اگر آپ کے گھر میں کوئی چوکی دار ہے یا آپ کا کوئی کچن دیکھنے والا ہے یا وہ پشتون بنا دینا، یہ وہی سیٹ پیٹرن ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اب آپ اٹھ کر بتا رہے ہیں بلاول کی ڈمی بٹھا کر کہ آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، سندھ میں ننگے ہیں بہت ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ان ڈراموں سے اٹھ کر پھر یہ والے جو جانو جرمن ٹائپ وہ ملاکھڑا، آپ کو وہ ڈرامہ یاد ہوگا، چھوٹی سی دنیا ہے نا۔ ہاں بالکل، یا پھر وہ جس طرح سے ہم دیسیوں کے نا فیملیز میں اگر کوئی پہلی دفعہ باہر چلا جائے اور 7-8 مہینے باہر لایا ہے تو واپس آنا ہے نا، تو وہ نا اپنے کزنز کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یا وہ جو آفتاب اقبال نام ہے نا ان کا، وہ جو کلچر ہے کہ ایک ڈیرا بنا دیا، جاگیردار بیٹھ گیا اور ان کو بٹھا کے کمی کمینوں کی طرح سے، اور ان کو یہ ڈیل کرنا کہ ان کا شعور، سیاسی شعور یا سماجی طور پر ان لوگوں کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا جتنا میرا کرتا ہے۔ میں ارشاد بھٹی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اب صحیح جگہ پہ آ کے پہنچے ہیں۔ مطلب اگر وہ کلاؤن بن رہے ہیں یا وہ کیا، نہیں کلاؤن نہیں۔ نصرت جاوید صاحب نے ایسے لوگوں کے لیے نا ایک بڑی پرفیکٹ اصطلاح قائم کی تھی، اسٹرگلنگ کلاؤن۔ واہ واہ واہ، میں نصرت صاحب کو میں آداب پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ یہ بالکل یہی اسٹرگلنگ کلاؤن جو یہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے، اور وہ جتنا ایکسپوز، خیر تجزیے میں بھی ایکسپوز ہو ہی جاتے تھے وہ، لیکن اس میں بھرپور طریقے سے باعث جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آیا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ مطلب کتنی اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں، کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنی جہالت میں اپنی طرف سے وہ اپنا ذمہ ادا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو گالی دینے کا، بلاول بھٹو کو گالی دینے کا جو ان کا ایک صحافتی فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ فرض ادا کرتے کرتے جو وہ آگ لگا رہے ہیں، یہ آگ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، بٹ اس پہ بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ریزنز ہیں وہ اور زیادہ گہری ہیں۔ ایک اشرافیہ آتی ہے ہجرت کے بعد پاکستان کے اندر، اور وہ جو ایک لیڈ اردو سپیکنگ اشرافیہ ہے، جو نوابین اور وہ بڑے بڑے جو زمیندار جاگیردار یہاں پہ آ کے نظام حکومت سنبھالتے ہیں، اور ساتھ ان کا دیتے ہیں پنجابی اشرافیہ والے، دونوں مل کے جو ایک گٹھ جوڑ بنا، ان کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے کہ لوکل مقامیت کو ڈسٹرائٹ کرنا ہے افشاں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ اتنا حد سے آگے گزر گئے کہ وہ اسٹیریو ٹائپس، بنگالی بھوکا ننگا، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے بھوکے اور ننگے ہونے کا جو ریٹیلیشن کیا، ہم باز نہیں آئے اور ارشاد بھٹی بن گئے۔ اب ہم سندھیوں کو بھوکا ننگا کہہ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ خواجہ صاحب کی زبان میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو ایک تو اس کا ریزن یہ بھی بنتا ہے، کوئی گریس بھی ہوتی ہے، کوئی گریس۔ ایک اور ریزن بھی ہے، اور وہ یہ ریزن ہے کہ یہ سیاست دانوں کو برا بھلا کہنے کی ایک مشق، جس میں سب طاق ہیں۔ جمہوریت سے بیزاری پیدا کرنا، اکتاہٹ پیدا کرنا سیاست دان اور سیاسی جماعتوں سے، اور پھر آئین کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو کہنا کہ اینو آئین نو چھڈو۔ یہ جس کلپ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا ارشاد بھٹی کے، اسی شو میں انہوں نے کیا کہا، میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جا کر یہ سنانا چاہتی ہوں، ذرا سنیں۔ آپ کو احتساب کون سا کرنا ہے؟ سعودی ماڈل والا،
جو انہوں نے اپنے شہزادوں سے احتساب کیا تھا، وہ احتساب اس آئین، اس جمہوریت، اس فرسودہ نظام کو سائیڈ پہ رکھ کر اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا ہے تو تبھی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سعودی شہزادوں والا احتساب چاہیے انہیں، تو سعودی شہزادوں کا احتساب جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ بچے کو پتا ہے وہ کیوں ہوا، وہاں پر وہ کیا سسٹم چل رہا تھا، اور پھر وہ کیسا احتساب تھا، پیسے لے کر اپنے کزنز اور بھائیوں سے ان کو آزادیاں دے رہے ہیں اور ان میں سے اپنا کٹ لے کر وہ مطلب کہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ احتساب ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ فیصل واوڈا جیسے بھی آپ کو کرتے نظر آتے ہیں، جمہوریت اور آئین کو فرسودگی کے طور پر بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فرسودہ نظام کے ایلیمنٹس ہیں جمہوریت اور آئین، اور ان سے بالا ہو کر احتساب ہونا چاہیے۔ ان سے بالا ہو کر کون سا احتساب ہونا چاہیے، ذرا ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے۔ اگر ہم نوٹس کریں نا تو یہ ایک پیٹرن ہے، سیٹ پیٹرن ہے، جو لٹریچر میں جن لوگوں نے ذمہ داری ادا کی اس پیٹرن کو سامنے لانے کی یا فالو کرنے کی، فالو کروانے کی، پروپیگنڈا جو کیا ہمارے شعر و ادب کے اندر، مفداس مفتی، قدرت اللہ شہاب، وہ یہ پورا شہابی گروپ، اشفاق احمد، جنہوں نے ڈرامے ایسے لکھے کہ جو اینٹی پیپل تھے، اپولیٹیکل تھے، لوگوں کو غیر سیاسی بنانے کا ایک جو ضیائی مشن تھا اس کو آگے بڑھایا، ایوبی مشن قدرت اللہ شہاب کے دور میں، اور پھر اشفاق، اور پھر یہ اس طرح کے جو سستے انٹلیکچوئل تھے، چونکہ میڈیم بدل گیا، اینکر آ گئے، پرائیویٹ میڈیا آ گیا، تو پھر وہاں پہ پلانٹ ہونا شروع ہوئے۔ ارشاد بھٹی کی جہالت اپنی جگہ، جو ارشاد بھٹی کے استاد محترم ہیں وہ جہالت میں اور فیشزم میں واقعی ان کے استاد ہیں۔ میں حسن نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کامن فیکٹرز، وہ انہیں اپنا پٹھا کہتے ہیں۔ بالکل یہ پٹھے ہیں ان کے۔ پٹھے سے یاد آیا مجھے کہ ان سارے پٹھوں میں اگر آپ غور کریں نا تو دو چار چیزیں کامن ہیں، سارے کے سارے مسوجنسٹس ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے، پہلی کہ عورت کو گالی دیں گے اور اس میں پرائیڈ لیں گے، یہ سیاست کے خلاف ہیں، سیاستدانوں کے خلاف ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں، کلیکٹیو وزڈم کے خلاف ہیں، اور یہ جو بھی سعودی شہزادوں والی بات کر رہے تھے، ان کے استاد محترم نے بھی کچھ گفتگو کی ہے جو بہت زیادہ نیٹ کے اوپر دیکھی نہیں گئی، ہم اپنے پروگرام میں دکھاتے ہیں ان کی یہ گفتگو۔ نہیں میں تو ہوں تیزاب گسل دیا، میرے جملے نہ خراب کرو۔ لکھے 500 وری کہ اس ملک میں مسائل دا حل اس تو گھٹ ہے ہی نہیں کہ گلوٹن جیڑی ہے نا گردنا لان والی، وہ 3 شفٹاں کام کرے، جلاداں نوں اوور ٹائم ملے، بلے ہر وڈے چوک پھانسی کاٹ۔ یہ ان کے استاد محترم فرما رہے ہیں جو سیاستدانوں کو تیزاب میں غسل دینا چاہتے ہیں، اور کیا ہے کہ جلاد 3 وقت ڈیوٹی کریں، گلوٹین چلائیں، یہ گردنیں کاٹیں، مطلب فیشزم کی انتہا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پر تجزیہ نگار بنا کر بٹھایا گیا ہوا ہے۔ ان میں ایک کامن چیز یہ بھی ہے کہ یہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی سے شدید نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں آصف زرداری سے، بھٹو سے، بلاول سے۔ اور کل آپ دیکھیں وہ جو ایک جو کامیڈین بلاول بھٹو کی نقالی کر رہا تھا، اس کے چہرے پر جو ایک سرخوشی تھی، سرمستی تھی، اور ارشاد بھٹی کے چہرے پہ جو ایک مستی تھی، ایک کیا تھا، میں اس کے لیے کیا ایکسنٹرک ایک جو ان کا وہ کیفیت تھی، وہ صرف اپنا صحافتی فرض کی ادائیگی نہیں تھی، وہ کہیں انٹرنل ایک تسکین بھی ان کو مل رہی تھی۔ بات صرف بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ ایک عرصے سے اس ملک میں سیاسی جماعتوں سے اکتاہٹ پیدا کر رہے تھے، کسی سیاستدان کو گنجا، کسی کو پرچی، کسی کو جاہل بتا رہے تھے، کسی کے لہجے کا مذاق اڑا لیا، کسی کی پشتون چادر اوڑھ کر کنٹینر سے مذاق اڑا لیا گیا، اور سارے یہ اینکرز بیٹھے ہنستے رہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب دیکھا گیا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف نئی لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، تو اب وہ جو فوکس ہے نا وہ اب ان دونوں کی جانب موڑ دیا گیا ہے، کیونکہ جو آصف زرداری صاحب ہیں، جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف تو جتنا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اور بہت حد تک کارگر بھی انہوں نے کر دیا۔ اب ان کا جو ٹارگٹ ہے، کیونکہ مریم نواز اور بلاول بھٹو پاکستانی سیاست کا نیا فریش چہرہ ہے، کیونکہ ایک عوامی قبولیت نظر آ رہی ہے اور عوامی مقبولیت نظر آ رہی ہے، اور یہ جو عوامی قبولیت اور مقبولیت ہے نا، یہ انہیں کافی تکلیف دے رہی ہے۔ اور اب ہو کیا رہا ہے، وہ مریم نواز کے میک اپ پر حملہ ہے،
ان کے میک اپ کو ڈسکس کرنا ہے, ان کی ہیلز کو ڈسکس کرنا ہے, ان کے لہجے کو ڈسکس کر لینا ہے, ان کی عمر کو ڈسکس یہ کیا ہے؟ آپ کے اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو اصطلاح ہے نا عوامی قبولیت والی, اس میں اس قسم کی کوششیں کہیں بہت پیچھے پھر میں تو جیو ٹی وی کو یہ مشورہ دوں گا کہ حسن نثار اور ارشاد بھٹی دو ہیں, تھوڑے ہوں گے جتنی عوامی مقبولیت بلاول بھٹو اور مریم نواز کے پاس ہے, کوئی ایسے کوئی 2-3 ہزار اینکر اور بھرتی کریں تاکہ ان کی نئے سرے سے اسٹیریو ٹائپنگ ہو. ارشاد بھٹی اینڈ حسن نثار از ناٹ انف. یہ خبر ہے جیو ٹی وی کے لیے کہ جتنی بدتمیزی یہ لوگ اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, ان سے تو ان کا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. اچھا, ان تمام اینکرز کے اندر ایک بات اور بھی کامن ہے, یہ سارے کے سارے بدتمیز ہیں, لاؤڈ بولتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, بلی کرتے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے آرگومنٹ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو اتنی بدتمیزی اور اتنے سالوں سے یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کو اس بدتمیزی کا لائسنس کہاں سے ملا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سے ملا ہے, لیکن آئی تھنک وہ لائسنس نصرت جاوید کے پاس نہیں ہے.